السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ انسان کی یہ ایک عادت ہے کہ جس بارے میں جس چیز کو اس نے دیکھا نہیں ہوتا اس کو اشتیاق رہتا ہے ہمیشہ اس کو دیکھنے کا، اس کے بارے میں جاننے کا، یا مستقبل کے بارے میں کہ وہ فلاں وقت میں کوئی آئے گا تو کیا ہوگا، فلاں وقت میں دنیا کیسی ہوگی۔ تو لوگ اس کے اوپر کام کرتے بھی رہتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ مذہبی معاملات پر اگر بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ زیر بحث رہتی ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف مباحثوں میں ایک ذکر رہتا ہے کہ دجال نے کب آنا ہے، نہیں ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسے ہوگا۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں، نشانیاں کیا ہیں، اور یقینی طور پر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں سے احادیث ہیں، وہ احادیث کون سی ہیں جو کہ ہمیں اس حوالے سے جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ہمیں اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے مشکلات کیا ہوں گی، اور کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ واقعات اس وقت کیا ہوں گے، حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلامک اسکالر ہیں محمد علی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، آپ کے وقت کا سب سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ بیشتر اس کے کہ ہم محمد علی صاحب سے گفتگو کریں، آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب۔ آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما
انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب۔ محمد علی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اگر چونکہ بات شروع میں کی، آج کے نوجوان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ایک جگہ پر یہ بھی سننے کو ملتا ہے، کچھ مخصوص طبقات ہیں جو اسلام کو مختلف انداز میں اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف سے یوں لگتا ہے نوجوان اس بارے میں ذرا تھوڑا اس کے ذہن میں ایک ابہام ضرور ہے کہ شاید بہت مشکل ہے دین پر عمل کرنا، ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور آپ نے کہا میں اسلامک اسکالر ہوں، آپ کا بڑا پن ہے، لیکن میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں دین کا۔ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ جو یوتھ کلب ہماری آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوان کے سامنے پریکٹیکلی اسلام کی ایک امیج لائی جائے تاکہ وہ متاثر ہو اور امپریس ہو اس بات سے کہ اسلام باقاعدہ جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک تو ریزن یہ ہے کہ دور فتن جس میں بہت فتنے اس طرح کے نمودار ہوں گے کہ ایک عام آدمی وہ یہ سمجھے گا کہ یار دین اسلام شاید پریکٹیکل لائف سے بہت ایک الگ بات کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فتن ہے اس کی تعریف بھی ہے ایسی چیز جو انسان کو بہت زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈالے۔ تو اس حوالے سے حرام چونکہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اوور آل اگر ہم دیکھیں میڈیا، موویز، ٹی وی سیریز، جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، ایک پورا سیلاب ہے کہ ایک اب عام آدمی جو ہے نا وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یار اسلام میں تو ہر چیز حرام ہے، یعنی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ انفارچونیٹلی دور فتن میں زیادہ تر چیزیں ہی حرام نظر آ رہی ہیں، یہ ایک ریزن ہے، دیٹس وائی وہ سمجھتا ہے کہ جی ہر چیز حرام ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ حرام تو انگلی پہ چیزیں گنی جا سکتی ہیں، اسلام تو بہت خوبصورت وے آف لائف ہے، اور اگر پریکٹیکلٹی کی بات کی جائے ہم دیکھیں کس اینگل سے اس کو سمجھائیں، ہم یہ سمجھائیں کہ جو پرابلمز ہیں تمہاری لائف کے اور جو اوور آل گلوبل ایشوز ہیں یا اوور آل جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان پہ نظر ڈال کر اسلام کو ایک بار دیکھو، اور نماز کے بارے میں سوچو جو سکون نماز دیتی ہے سائیکولوجیکلی اور اسپریچولی، تو ذرا اس اینگل سے اس کو سمجھایا جائے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ مشکل نہیں ہے بلکہ یہ سلوشن ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر مشکل نہیں ہے، یہ حل ہے، یہ حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ مشکل شاید اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ حرام بہت زیادہ اس کے ارد گرد ہے، تو ان کی یہ مسکنسیپشن ہے کہ نہیں یار اگر میں اسلام کی طرف آیا تو مجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ ہی چھوڑنا پڑے گا، تو شاید اس وجہ سے وہ اس کو مشکل تصور کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مشکل تصور کر رہے ہیں تو اس مشکل کو آسان کرنے کا حل کیا ہے، راستہ کیا ہے، کیسے آسان، کیسے بتایا جائے لوگوں کو؟ دیکھیں میں تو اس کا قائل ہوں چونکہ سائیکالوجی بھی الحمدللہ پڑھی کہ ایموشنز، انسان ایک ایموشنل بینگ ہے، اور لو کا جو ایموشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ایموشن ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ جو مکی دور ہے اس میں آپ دیکھیں نا اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ ہے، تو دیکھیں یہ تو انسان کے اندر سے آواز اٹھے گی، یہ تو فطرت میں ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کانسیپٹ اور اللہ کی محبت، تو آئی تھنک ان کو انسپائر کرنا چاہیے ہمیں، بچائے کہ بہت ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ چلے جائیں۔ یہ اپروچ ٹھیک ہے ایک حد تک ٹھیک ہے، بٹ یہ ایک نیکسٹ سٹیج پہ آتی ہے میرے نزدیک۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی کہا نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی شروع میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے حلال حرام تو شاید ہم بھی عمل نہ کر پاتے،
تو آج کے نوجوان کو بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے ریلیجس طبقے کو کہ انسپائر کیا جائے، اس کے سامنے رول ماڈلنگ کھڑی کی جائے تاکہ وہ خود دیکھے اور اس کے دل میں محبت پیدا کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور دین کے لیے محبت پیدا کی جائے، شوق پیدا کیا جائے. تو یہ بڑی اسٹرانگ اپروچ ہے جو ہمیں بڑی کارآمد ہے الحمدللہ، اور اس کے ریزلٹس بڑے پازیٹیو ہیں. تو ہم بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بہترین، بالکل بتا سکتے ہیں، ثابت بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. بلکہ بچے خود سوالات اب بہت کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہماری ٹاکس ہوتی ہیں، خود وہ اب ریئلائز کر چکے ہیں. یعنی ہیڈونزم جو ایک مٹیریلزم کی پیک ہے وہ دیکھ لیا ہمارے بچوں نے کہ اس سے سکون نہیں مل رہا ہے. تو اب وہ خود انہیں پتہ ہے کہ ایک اور چیز ہمیں ٹرائی کرنی ہے، وائی ناٹ الحمدللہ مذہب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بالکل. اچھا، کچھ بہت سارے لوگ چونکہ جاننا چاہتے ہیں مختلف مذاہب میں یہ جو دجال ہے ان کا کیا تصور ہے، کیا پایا جاتا ہے؟ اگر تقابل کرتے ہیں، عیسائیت میں کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، یہودیت میں کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اسلام اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ریلیونٹ بھی ہے آج کے دور میں، بیکاز وہ سائنس سارے نظر آ رہے ہیں اور اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. نیت ہماری یہ ہے آئی ایم شیور کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ بہتر کریں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اور بچیں انشاءاللہ اس فتنے سے. بہت بڑا فتنہ ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال ہے. صحیح حدیث ہے. مختلف مذاہب میں کانسیپٹ ہے اینٹی کرائسٹ کا. کرسچینٹی میں اینٹی کرائسٹ کا بہت کلیئر کانسیپٹ ہے. ایونجلک جو کرسچنز ہیں انفیکٹ وہ تو بہت زیادہ اس کے بلیور ہیں. 666 نمبر آف دا بیسٹ، یہ باقاعدہ ان میں بہت مشہور جو 666 کا نمبر ہے. تو اسی طرح جو یہود ہیں ان میں آلدو اینٹی کرائسٹ کا تو نہیں ہے کانسیپٹ، لیکن ایک اینٹی داؤد، اینٹی ڈیوڈ کا کانسیپٹ موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام کا بہروپیہ کوئی آئے گا، کیونکہ ان کے سب سے بڑے جو آپ کو پتہ ہے وہ نبی حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد کو بھی مانتے ہیں وہ. تو یہ ہمیں ان مذاہب میں تو ملتا ہے. اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی ہمیں کوئی ایسا ایول کریکٹر ضرور ملتا ہے جو ایک بہروپیہ ہوگا، بہت بڑا ڈسیور ہوگا اور لوگوں کو ڈسیو کرے گا، دھوکہ دے گا. ہمیں ہندوازم میں بھی مل جاتا ہے، ہمیں ایون جو ہے وہ مختلف جو ایسٹرن ریلیجنز ہیں وہاں کے فولکلورز میں بھی سٹوریز مل جائیں گی. اس کی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے، حضرت آدم، حضرت نوح، ہر نبی نے اپنی لوگوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرور ہر سویلائزیشن میں، ہر کلچر میں اس طرح کا کوئی کریکٹر مل جائے گا جو بڑا سملر دجالک کریکٹر سے ہوگا. لیکن کلیئر یہ تین مذاہب جو ہیں اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم میں ہمیں تو کلیئر مل رہا ہے کہ ایسا ایک کریکٹر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی نظر ملتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی اس کے حوالے سے. تو وہ بالکل اگر آج بیان کرتے ہیں اس کو تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شاید یہ کل تو نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے بالکل. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وارن اس طرح سے کیا کہ صحابہ ڈر جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا تھا بتاتے ہوئے، بیکاز یہ بہت سیریس ٹاپک ہے. اور صحابہ کہتے تھے ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی آ جائے گا، یعنی بالکل پیچھے سے جو ہے وہ آ جائے گا دجال. دیکھیں کچھ سائنز ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم پری دجالک ٹائمز، کیونکہ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں نا کہ ہم سب سے قریب ہیں اس کے ٹائم. ہم قریب ہیں، ہم قریب، آبویس سی بات ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ وہ ون آف دا مین سائنز آف دی آور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. اب ان کے بعد کا جتنا دور ہے وہ پھر قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا اس دور کے فتنہ دجال کے، اور جو میجر سائنز آنے والے ہیں. مائنر سائنز تو اس حد تک پورے ہو چکے ہیں کہ مطلب اب کوئی چھوٹے نشان پورے ہو چکے ہیں. چھوٹی نشانیاں تو انڈینائبل ہیں. یعنی دیکھیں مکہ مدینہ گرینری کی طرف ریٹرن ہو جائے گا، میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بدو جو ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جھوٹ عام ہو جائے گا، مس انفارمیشن عام ہو جائے گی. اب جو دجال کے پری دجالے کچھ سائنز ہیں وہ ہے کہ ایئرز اینڈ ایئرز آف ڈسیپشن ہوگی، دھوکہ دھوکہ دھوکہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیسے جیسے اے آئی کا دور آ رہا ہے، پھر آج کل ویڈیوز اے آئی کی بن رہی ہیں، تو یہ ڈسیپشن کی طرف انسانیت بڑھتی جا رہی ہے. ڈیپ فیک ویڈیوز یہ بھی وہی ڈسیپشن والا معاملہ ہی ہے. اینی تھنگ جو مس انفارمیشن پھیلائے، انسان کو ڈسیو کرے، وہ پھر اسی کیٹیگری میں آئے گی نا، دجالیت کی کیٹیگری میں آئے گی. ناٹ نیسیسریلی وہ دجال ہے، لیکن وہ دجالیت کی کیٹیگری میں ڈالیں گے نا ہم، کیونکہ وہ ڈسیپشن ہے، بہت بڑی ڈسیپشن ہے. تو ایئرز اینڈ ایئرز آف ڈسیپشن کا ذکر آتا ہے. 3 سال ایک گلوبل فیمن کا ذکر آتا ہے دجال کے آنے سے پہلے. پھر بالکل جنرل اگنورنس پریویل کر رہی ہوگی، اس کا ذکر آتا ہے. سی آف گیلیلی کا ذکر آتا ہے کہ اس کا لیول بہت لو ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ
یہ جو شام کا علاقہ ہے اس میں ٹرموائل کا ذکر آتا ہے کہ اس میں کافی بلڈ شیڈ ہوگا، وارز ہوں گی. پھر امام مہدی کا ذکر آتا ہے. پھر جیروسلم میں آبادی آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. جیروسلم کی آبادی مدینہ کی ویرانگی ہے، اور مدینہ کی ویرانگی جنگوں کا آغاز ہے. اور جنگوں کے آغاز میں قسطنطنیہ جو ہے وہ ظاہر ہے دوبارہ فتح ہوگا، ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. قسطنطنیہ چلا جائے گا، پھر دوبارہ فتح ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو یہ جو چین آف ایونٹس ہیں وہ بڑے کلیئر اب ہمیں نظر آ رہے ہیں. جیروسلم کی آبادی سے مراد ہے جوئش سیٹلمنٹ دوبارہ سے جیروسلم میں. تو وہ ہمارے سامنے دیکھیں. یہ جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے یہ بھی اسی طرف جانے والی چیزیں آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل. جو شام کا علاقہ ہے ظاہر ہے وہ اس میں فلسطین بھی آتا ہے، اس میں جو سیریا ہے وہ بھی آتا ہے. تو سیریا میں کتنے عرصے سے ٹرموائل چل رہا ہے، اور فلسطین میں آپ کے سامنے ہے، غزہ میں اور جیروسلم میں بھی ایون. تو قحط کی بھی نشانیاں ہیں؟ بالکل ہے. 3 علاقوں کا ذکر ہے، یمن کا، عراق کا اور شام کا، کہ جب وہاں پہ قحط سالی دیکھو اور وہاں پہ سینکشنز لگتے دیکھو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پوچھا گیا سینکشنز کون لگائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومی. اور سینکشنز یہ ہیں کہ کھانا لے جانے نہیں دیا جائے گا، یا وہاں سے کوئی چیز باہر نہیں آنے دی جائے گی. تو یہ 3 علاقے ہسٹری گواہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو ہمارا ہوا تھا 9/11، اس کے بعد شام اور عراق اور یمن، یہ تینوں ٹرموائل میں ہیں. تو یہ بڑے کلیئر سائنز ہیں اس کے. یہ بھی ساری اسی طریقے سے نشانیاں، یہ پری دجالک بالکل سائنز ہیں اس کے آنے سے. اچھا یہ اس کے آنے کی بعد اس کی طاقت کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ، اگر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ غلط معلومات ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، حرام کا شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ ہے، کس طریقے سے یہ لوگوں کو بہکانے والا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور میں تو اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف دیکھوں اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے انسان فطری لائف سٹائل سے دور جائے گا اور بہت زیادہ اوور ڈپینڈنٹ ہو جائے گا اس سویلائزیشن پہ یا ان چیزوں پہ یا ایک مٹیریلسٹک ورلڈ پہ، تو میرا خیال وہ زیادہ زیادہ پرون ہوتا جائے گا دجال کے فتنے کے لیے. بیکاز دجال کے ہاتھ میں جنت دوزخ دونوں ہوں گی، وہ پریزنٹ کرے گا. اس کے ہاتھ میں باقاعدہ رزق اس لیول کا، یعنی کہ وہ آپ کو کہے گا کہ فیمن ہے تو میں دیتا ہوں تمہیں، میرے سے لو. اسی طرح اس کے پاس بہت ہی مارولز ہوں گے، یعنی فیک میریکلز کہہ لیں یا مارولز یا کرتب کہہ لیں، کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھا دے گا. اسی طرح ایک شخص کو کاٹے گا بیچ میں سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. موسم کا کنٹرول کا آتا ہے کہ یعنی ویدر کو کنٹرول کرنا. تو یہ دیکھیں اف وی لک ایٹ دا ورلڈ اراؤنڈ اس، تو یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہے، سائنس بھی جا رہی ہے اس طرف. اور ڈیفینیٹلی آگے کوئی ایسی ٹیکنالوجیز آ سکتی ہیں، جیسے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، میٹا ورس ہے، پھر یہ ایپل ویژن ہے، آپ دیکھیں ورچوئل ریالٹی ہے. اب تو موت کو ڈیفائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ موت تو ایگزسٹ نہیں کرتی، ہم جو ہے وہ ایک چپ بنائیں گے، اس میں ساری تمہاری کانشیسنس میموریز ڈال لیں گے. ایون بندہ فوت بھی ہو جائے گا تو ایک پروگرام میں وہ چپ ڈالی جائے گی، وہ بندہ ریکریٹ ہو جائے گا، ایز اے کمپیوٹر پروگرام سامنے آ جائے گا. تو دیکھیے یہ ساری باتیں اس طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں کہ وہ دور آ رہا ہے ڈسیپشن کا دور، جب بندہ مذہب سے بہت دور ہو جائے گا، ڈسیو ہو جائے گا، کویسچن کرنے لگے گا فیتھ کو. کیونکہ دجال مختلف ٹرائلز لے گا نا، ٹرائل آف ویلتھ ہے، ٹرائل آف اتھارٹی ہے، ٹرائل آف ریلیجن ہے، لوگوں کے عقائد کو ڈسٹرب کرے گا، ڈسٹارٹ کرے گا. تو اس ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جائے گا ڈسیپشن کو ریکگنائز کرنا. لوگ ڈسیو ہو رہے ہوں گے، میسو لیول پہ ڈسیو ہو رہے ہوں گے، غلط لائف سٹائل گزار رہے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں، آخرت سے دور ہوتے جائیں گے، آخرت کے کانسیپٹ سے. تو یہ بہت میسو فتنہ ہے، اور اس سے ایمان والا ہی جو ہے نا وہ بچے گا. اچھا علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دجال بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دجال کیا ہیں؟ جی 30 دجال جو چھوٹے ہیں ان کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں، وہ جھوٹے نبی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی میجیشین ہو سکتا ہے، کوئی اور ڈسیور ہو سکتا ہے، مے بی کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ڈسیو کر رہا ہے ایٹ میسو لیول، دے کچھ رہا ہے، بنا کچھ رہا ہے، لیکن وہ اصل میں ہے کچھ اور چیز. یہ بھی دجالیت ہے. اچھا یہ ٹیکنالوجی بھی پھر اسی زمرے میں آ جائے گی جب اگر ہم تھوڑا سا اور دلچسپی لے کر اس کو تحقیق کے معاملے میں جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ بھی اسی تھوڑا سا آگے بڑھے گی؟ تو یہ بھی دیکھیں پہلی بات ہم اینٹی ٹیکنالوجسٹ تو ہے نہیں، کیونکہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے ٹیکنالوجی ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کو اس نظر سے میں ضرور دیکھتا ہوں. اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو ایون جو اے آئی کے ایکسپرٹس ہیں، جو ٹیکنالوجی بنانے والے ہیں، وہ بھی اس نظر سے ہی دیکھتے ہیں
کہ اس کے ہارمز بہت زیادہ ہیں. یعنی جو سوشل میڈیا ہے, پھر اسمارٹ فون ہے, اس نے جو ہماری ری وائرنگ کر دی ہے ہماری برین کی, ہماری پرسنالٹیز میں بہت چینجز آ گئی ہیں. مثال کے طور پہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے ہم عادی ہو گئے ہیں, پروسیس کی اب ہمیں عادت نہیں رہی, کلکس کی عادت رہی ہے, اور بڑا مشکل ہے ان چیزوں سے جان چھڑانا. لوگ رات کو سو نہیں پا رہے, لیکن یعنی پیپل آر ٹریپڈ, بہت زیادہ ٹریپڈ ہیں لوگ نا. ان کو ایسی ایسی ایڈکشنز لگ چکی ہیں جو اللہ معاف کرے میں مینشن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں وہ اس فتنے کا ایک آپ کہہ لیں شکل ہے کہ اس ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جائے گا ریزسٹ کرنا, ڈیزائرز کو ریزسٹ کرنا, ایک پروڈکٹیو لائف گزار پانا یا ایک پرپزفل لائف, میننگ فل لائف گزار پانا, کیونکہ پیپل ول بی لاسٹ. یعنی لوگ اتنا لاسٹ ہو چکے ہوں گے. جیسے وہ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی تھی نا کہ جیسے سگریٹ ہے, سگریٹ کی اگر کسی کو ایڈکشن ہو جائے تو چاہے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہو کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, یا آپ کینسر کی تصویریں بھی دکھا دیں اسے, اس کا سگریٹ نہیں چھوٹنے والا. تو یہ جو اس کی تہذیب ہوگی وہ اتنی ایڈکٹیو ہوگی, اور ہم اتنا زیادہ بے بس ہو جائیں گے, اللہ معاف کرے, اگر اس فتنے میں ٹریپ ہو گئے کہ پھر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ امپیکٹ ہے. اس کی کوئی حدود بھی ہوں گی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا, مخصوص علاقے میں رہے گا یا پھر گھومے پھرے گا ہر طرف؟ وہ پوری دنیا میں جائے گا, بٹ سوائے مکہ مدینہ کے. وہاں پہ جائے گا تو فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے اور وہ انٹر نہیں ہو پائے گا. پھر وہ اپنا پاؤں مارے گا. مدینہ کے بارے میں آتا ہے زلزلہ آئے گا ایک, اور جتنے منافقین ہیں مدینہ میں وہ نکل کے اس کو جوائن کر لیں گے. اور عورتوں کا بھی تذکرہ آتا ہے, وہ کافی تعداد میں اس کے پیچھے جائیں گی. ایک شخص روکے گا اپنی ماں بہن کو, زنجیروں سے باندھے گا, نہ جائے, لیکن اسٹل شی ول گو آؤٹ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس حد تک یعنی اس کا فتنہ اٹریکٹیو ہوگا, یا آپ کہہ لیں کہ اس حد تک مؤثر ہوگا کہ لوگ جائیں گے. ایک جگہ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک شخص کو موت آئے دے گا اور اس کے بعد اس کو زندہ کرے گا, لیکن پھر دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہوگا نہیں. جی, وہ ایک مومن ہوگا جو اس کا مقابلہ کرے گا. اللہ کی طرف سے اس کو تقویت مل جائے گی اس مومن کو, تو وہ ڈرے گا نہیں اس سے. تو دجال اس کو مار دے گا, پھر دوبارہ زندہ کر دے گا, تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہے تو دجال ہے. یعنی بجائے کہ وہ مان جائے کہ ٹھیک ہے تو خدا ہے, وہ آگے سے کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا تو دجال ہے. تو اس جملے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی قوت دے گا, اور پھر دجال دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا. کچھ علاقہ مخصوص نظر آتا ہے کہ جہاں پر اس نے آنا ہے؟ جی, وہ تو کلیئر مینشن ہے حدیث میں. اصفہان کا علاقہ ہے, ماڈرن ایران کے ارد گرد کا علاقہ ہے, جہاں سے 70,000 جوز بھی اسے فالو کریں گے. تو یہ کلیئر حدیث ہے اصفہان کے بارے میں. وہاں اس کا ظہور ہوگا اور وہ جائے گا مسجد اقصیٰ کی طرف. مسجد اقصیٰ میں حضرت امام مہدی موجود ہوں گے اور اپنی فوج کے ساتھ, تو وہ وہاں جائے گا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی اس سے یہ ہنٹ ملتا ہے اور خوشخبری بھی کہ جیروسلم مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہوگا. گریٹر اسرائیل ول بی ڈسٹرائڈ. مطلب یہ کافی اسکالرس کہتے ہیں دجال کے آنے سے پہلے گریٹر اسرائیل گر چکا ہوگا, امام مہدی آ چکے ہوں گے, وہ مسجد اقصیٰ میں ہوں گے. پیرالل ہے امام مہدی اور دجال, کیونکہ وہ بہت غصے ہوگا امام مہدی کا سن کے اور باہر نکل آئے گا, اور پھر وہ اصفہان کے علاقے سے مسجد اقصیٰ کی طرف جائے گا. جنگ ہوگی کوئی؟ بالکل جنگ ہوگی, لیکن اس کو قتل تو حضرت عیسیٰ ہی کر پائیں گے. حضرت عیسیٰ کا نزول بھی پھر اسی کے پیرالل ملتا ہے, کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اسی نے قتل کرنا ہے. جنگیں اس سے پہلے ہیں بیسیکلی, دجال سے پہلے بہت جنگیں ہیں. 6 years of war کا ذکر آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث. 6 سال کی جنگیں ہیں, بلکہ کچھ اسکالرس تو اللہ معاف کرے یہ اٹامک وار کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. یعنی نبی وسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت کے سائنس میں یہ ہے کہ چہروں کا بگڑنا, مسخ ہونا, آسمان سے پتھروں کی بارش, اور شہروں کا الٹ جانا. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب ناٹ ایگزیکٹلی بٹ اٹامک وار میں دیکھیں چہروں کا بگڑنا بھی ہے, گاما ریز, پھر جو پتھروں کی بارش وہ کائنیٹک انرجی اتنی ہوتی ہے, پھر جو وہ شہروں کا الٹ جانا. اللہ کرے کہ نہ ہو اٹامک وار, تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے, لیکن یہ 6 year of war کا ذکر آتا ہے دجال سے پہلے کا. تو جو یہ بھی ایک ذکر ہے کہ 2 ہاتھوں میں ہوں گی نہر, ایک ہاتھ میں, دوسری ہاتھ میں وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے. جی بالکل آتا ہے. اب اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں, میٹافورک کچھ لوگ لیتے ہیں اس کو. 2 schools آف تھاٹ ہے نا, ایک لٹرل لیتے ہیں چیزوں کو, ایک میٹافورک. ہمیں دونوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے, ڈینائی نہیں کرنا چاہیے دونوں کو, تاکہ ہم اس کے فتنے کو پہچان سکیں, دیکھ سکیں. ہاں ہاتھ میں بھی لٹرلی ہو سکتی ہیں, لیکن کہ ورچوئل ریالٹی بھی کریٹ کر سکتا ہے. جنت نظر آ رہی, یا تہذیب ہو سکتی ہے اس کی,
جو انتہائی اٹریکٹیو ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کچھ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں, کیپٹلز میں, تو آپ ڈم فاؤنڈیڈ ہو جائیں گے دیکھ کے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. تو آپ کہیں گے اصل تو لائف ہے ہی یہ, لیکن میری جو لائف ہے وہ تو ایسے ہی ہے. بٹ وہاں پہ مادہ پرستی اتنی ہے کہ آپ گم جائیں گے, بالکل گم جائیں گے. شاپنگ مالز میں جائیں گے, برانڈز ہی برانڈز ہیں, تو بندہ پھر اسی میں کھو جائے گا نا کہ بس میں پیسے کماتا رہوں, مادہ پرستی. اور پھر آپ کو پتا ہے مٹیریلزم کا تو وہ ماہر ہے. تو یہی شاید اس کی جنت, مطلب دس از ون انٹرپریٹیشن کہ یہی شاید اس کی جنت ہے کہ تہذیب اتنی اٹریکٹیو ہوگی, وہ مٹیریلسٹک سویلائزیشن, کہ عام بندہ اس کو جنت سمجھنے لگے. مطلب ایک یہ بھی اس سوچنے کا خیال, سوچنے کا انداز ہے کہ چونکہ وہ بدلی ہوئی چیزیں لوگوں کو نظر آئیں گے, وہ سمجھیں گے یہی, آگے کچھ ہے ہی نہیں. بالکل, یہ ڈسیپشن ہے, یہی تو ڈسیپشن ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہوگی جو اس کا سامنا کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں نبی نے تو منع فرمایا اس کا سامنا کرنے سے, کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا لیکن اس کے دلائل سے کنونس ہو جائے گا. یہ اس کے فتن کے جو آپ کہہ لیں, اس کا جو فتن ہے نا اتنا irresistible ہے کہ بڑے سے بڑا مومن بھی قائل ہونے کے اس کے چانسز ہیں. تو نبی نے پہلی تو بات کہا ہے فلی, کہ بھاگ جانا, اس کو فیس نہ کرنا. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی دجالی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بہتر ہے اس سے بھاگنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا, جیسے قطع کلام کی بات چاہوں گا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ تہذیب بھی بہت مؤثر ہو سکتی ہے, کہ وہ لگے کہ شاید یہی ہے, اس کے بعد دنیا کچھ بھی نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہے جو آپ کی لذت ہے, آپ کی آسائشیں یہیں پر حاصل کریں, بس دیکھا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ایک یہ سوچ لی جا سکتی ہے کہ اگر ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے حکم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, مبارک سیرت سے دور کر دے, آپ اس سے دور ہو جائیں, پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیں جنرلی تو ہر چیز دجالیت کی کیٹیگری میں آئے گی جو آپ کو آخرت سے دور کرے, ٹھیک ہے, اور دھوکے میں ڈالے. لیکن جو اس کا فتن ہے, جیسے میں آپ کو مثال ابھی دینے لگا تھا, ایون ویسٹ میں نان مسلمز جو گورے ہیں ان میں موومنٹ چل رہی ہے یہ موبائل کو ابینڈن کرنے کی. وہ اپنی جنریشن کو اب اس طرف لا رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا ہوتا ہے بٹنوں والا موبائل, اس کی طرف آ جاؤ, اس کو ترک کر دو, اس کو بس کام کے لیے رکھو. تو دیکھیں ان کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے, اور اس میں بڑا irresistible ایک ٹریپ ہے, بچنا بہت مشکل ہے. یعنی ونس آپ ایڈکٹ ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ڈیپ تھنکر بنیں, انالیٹیکل تھنکر بنیں, ہائر کویسچنز کے بارے میں سوچیں, تدبر کریں, تفکر کریں. اگر اسلامک لینگویج میں بتاؤں تو دیکھیں یہ اگر موبائل اتنا بڑا فتنہ بن سکتا ہے کہ آپ ایڈکٹ ہو جائیں اور آپ اس لیول پہ ڈیسیو ہو جائیں کہ آپ ایک ورچوئل ریالٹی میں رہنے لگیں, فیک دنیا میں رہنے لگیں. ریئل لائف میں جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بہت خراب ہے, لیکن میٹاورس پہ آپ نے بہت زبردست زندگی بنا لی, آگے میٹاورس کا دور آ رہا ہے. تو اگر موبائل اتنا ڈیسیو کر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ بطور شخص, بطور انڈیویجول اگر آ جائے, اور جو وہ چیزیں لے کر آئے گا, واللہ علم بلیک میجک اس کے پاس ہوگا, جنز ہوں گے اس کے پاس, باقاعدہ جنات کی فوج ہوگی, وہ جنز لوگوں کو ڈیسیو کریں گے ماں باپ کی شکل میں آ کے, لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں آ کے. جادوگر ہوگا بہت بڑا, وہ سائنس ٹیکنالوجی کا بہت کچھ اس کے پاس ہوگا. تو پھر سوچیں آپ کہ اس کا فتنہ, اس کو فیس کرنا کتنا مشکل ہے. تو پہلی تو بات منع فرمایا کہ اس کو فیس نہیں کرنا آپ نے, اور اس سے منسلک چیزوں سے بھی جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی دور رہو, اچھا ہے, تمہارے لیے اچھا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بچنا ہے, اور وہ جنوں کا آپ نے ذکر کیا, اس کی کوئی وضع قطع بھی ہے, اس بارے میں بھی کوئی چیزیں ملتی ہیں؟ دوسرا کیا وہ جنوں میں سے ہونا ہے, انسانوں میں سے ہونا ہے؟ دیکھیں ابن آدم میں سے ہوگا, یہ تو کلیئر کٹ حدیث ہے اس کے بارے میں. اس کے ماں باپ کے بارے میں, پیدائش کے بارے میں 3 موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے وارن کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو وارن کیوں کیا؟ اس کا مطلب پاسبلٹی تھی اس کی پیدا ہونے کی, اس لیے ہر نبی وارن کر رہا ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا ہے, اور اس دور میں جو ہے وہ ایک شخص نے جننی کے ساتھ ظاہر ہے وہ معاملہ کیا, تو اس کے نتیجے میں وہ اس کی پیدائش ہوئی. یہ ایک ویک موقف ہے. ایک اسکالر ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, امام بزرنجی غالباً ان کا نام ہے. تو تیسرا موقف یہ ہے کہ وہ اب کی دنیا میں پیدا ہوگا, اور اس کے کچھ سائنس بتائے ہیں کہ اس کے ماں باپ 30 سال سے بانجھ ہوں گے. ٹھیک ہے.
کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہوگی. یہ اصل میں ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے, لیکن یہ کہ اسکالرز اس کو کوٹ کرتے ہیں اس حدیث کو. 30 سال سے بانجھ ہوں گے اور اس کے بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ کانی ہوگی, اور اس کے ماں باپ کی شکل و صورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ باپ جو ہے لمبا ہوگا, لین ہوگا, کمزور, ماں جو ہے ذرا بھاری بھرکم ہوگی. تو اس حدیث کو اگر دیکھیں تو ایک شخص تھا ابن سیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جس کے بارے میں باقاعدہ کئی صحابہ نے قسم کھا کے کہا ہے یہ دجال اکبر ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی پوری فیملی, ابن عمر, حضرت حفصہ اور حضرت عمر, وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے یہی دجال ہے, دجال اکبر ہے, کیونکہ اس کے ماں باپ کی یہی سٹوری ہے. 30 سال بانجھ, پھر بیٹا پیدا ہوا, اور بیٹا بہت وہ ایک ایسا بیٹا تھا جس نے بڑی مشکل میں ڈالا ماں باپ کو. تو یہ تیسرا اوپینین میرے خیال میں ذرا اوتھینٹک لگتا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے اور اس کے ماں باپ کا ذکر ہے. چوتھا ایک اور اوپینین ہے کہ نہیں, وہ حضرت آدم کے دور سے بھی پہلے کی کوئی مخلوق ہے. اچھا. اور وہ شروع سے قید ہے, ایک جزیرے میں قید ہے, جیسے تمیم الداری کی حدیث آتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی, کہ وہ تمیم الداری کو اللہ نے ویژن دکھایا, ایک جزیرے کی طرف وہ گم گئے, سمندر میں طوفان آیا, تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا انہیں ایک, یعنی اگر ہم سائنٹیفک لینگویج میں بات کریں, مے بی ٹائم وارپ, ایک وہ اکثر لوگ پورٹل کی بھی بات کرتے ہیں, وارم ہول میں وہ گم ہوئے اور ٹائم وارپ ہوا, اور وہ ایک ایسے زون میں چلے گئے جو ٹائم لیس زون ہے, اور وہاں پہ دجال دکھایا گیا جو قید ہے, اور وہ آ جائے گا, ایک دم سے چھوٹے گا اور آ جائے گا. تو یہ کچھ ہمیں اوپینینز ملتے ہیں, آئی نو کہ کنفلکٹنگ لگتے ہیں کہ اگر وہ جزیرے میں قید ہے تو وہ پیدا کیسے ہوگا. اس کو کچھ اسکالرز نے حل کیا اس کانفلکٹ کو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, جو جزیرے میں دکھایا گیا ہے تمیم الداری کو, وہ مے بی فیوچر کا ویژن دکھایا گیا. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا, پیدا اس نے ہونا ہے, لیکن اس کے بعد مے بی وہ قید ہو جائے, یا کسی خاص دور میں آ گیا تھا بٹ اس کو قید کر دیا گیا اور پھر دوبارہ اس کو جو ہے چھوڑا جائے گا. تو اس طرح کنفلکٹنگ اوپینینز کو لوگ اسکالرز نے کوشش کی ہے حل کرنے کی اور بتانے کی. کتنا کی دور ہوگا اس کا, دورانیہ کتنا کی ہے, اگر اس بارے میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہوں؟ دیکھیے دورانیہ 40 دن ہے, بہت شارٹ سٹے ہے, بٹ وہ دور بہت عجیب و غریب ہوگا. اس میں ٹائم 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, اینڈ ریسٹ آف دا ڈیز جو ہے وہ 37 دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے, حدیث ہے. اب ایک اسکالر ہیں عمران حسین, شیخ عمران حسین, آلدو میں ان کے سارے اوپینین سے ایگری نہیں کرتا, لیکن ان کا ایک انٹرسٹنگ اوپینین اس پر ہے. وہ اس کو حدیث کو میٹافورکلی دیکھتے ہیں, لٹرل نہیں لیتے, تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ دجال ڈفرینٹ امپائرز سے رول کرے گا اس سے پہلے کہ وہ بطور شخص خود آ جائے, اور وہ اس کی تعویل ایسے کرتے ہیں کہ 1 day like a year جو ہے وہ برٹش امپائر, یعنی برٹش امپائر کے تھرو حکومت کی اس نے. 1 day like a month جو ہے یہ امریکن سویلائزیشن ہے, اور 1 day like a week گریٹر اسرائیل ہے ان کے نزدیک, اور اس کے بعد وہ خود بطور شخص آ جائے گا. خیر یہ ان کا اوپینین ہے, ضروری نہیں یہ ٹھیک ہو. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اسکالرز نے بڑی جد و جہد کی ہے, کچھ نے تعویلات کی ہیں, ماڈرن دور کے مطابق ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, کچھ نے حدیث کو بالکل لٹرل لیا ہے کہ نہیں وہ 40 دن بالکل 40 دن ہوں گے. 1 day like a year سے مراد ہے کہ وہ دن بہت لمبا ہو جائے گا اور اللہ اس پر قادر ہے. تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز ملتے ہیں ہمیں اس کے. خاتمہ کیسے ہوگا؟ حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں ملتی ہیں؟ جی امام مہدی کی فوج جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور حضرت عیسیٰ کا پھر نزول ہوگا, کیونکہ دجال جب آئے گا تو پھر کچھ وارز میرے خیال بیچ میں بھی ہوں گی, اور پھر امام مہدی دعا بھی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس کو ماریں گے. لد ایک جگہ اسرائیل میں حدیث میں آتا ہے, ابھی بھی ہے, جہاں پہ ایئرپورٹ ہے, کرنٹلی ایئرپورٹ ہے, وہاں سے وہ بھاگ رہا ہوگا, حضرت عیسیٰ اپنے نیزے سے اسے جو ہے وہ ماریں گے, یہ حدیث میں آتا ہے. اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ دیکھے گا تو وہ اس طرح بھاگے گا جس طرح سے سالٹ ڈیزالوز ان واٹر, یہ حدیث کے پگھلنے والا, ہاں بالکل پگھلنے والا جو معاملہ ہے, وہ ڈر جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری فیٹ اب ختم ہو گئی, حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں. تو یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت پر ہی اس کا خاتمہ ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہر ایون جو موویز ہیں ان میں آپ یہ تھیم دیکھیں گے کہ ایک ویلن ہے اس طرح کا ون آئیڈ, اور وہ بہت ایول ہے, اور وہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے پوری دنیا پہ, اور پھر
آپ ایک ایسا کریکٹر دیکھیں گے حضرت عیسیٰ ٹائپ کریکٹر موویز میں جو آیا اور اس نے آ کر اس کا مقابلہ کیا. لارڈ آف دا رنگس کی مثال دی جاتی ہے اکثر, یعنی وہ بڑا سملر لگتا ہے. دیکھیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر تہذیب میں ایسا کوئی کانسیپٹ مل رہا ہے تو واقعی ہر نبی نے وارن کیا ہوا ہے اس کے بارے میں, تبھی تو مل رہا ہے, کتابوں میں مل رہا ہے, پرانی تہذیب میں ایسی کہانیاں مل رہی ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں, جو حدیث سے ملتی جلتی ہیں, تو واقعی ہی اس نے آنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب, آپ تشریف لائے. ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے اور اس کے جتنے بھی علماء نے, فقہاء نے جو چھوٹے چھوٹے دجالوں کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور کسی بھی مشکل وقت میں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمایا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر آپ کے ذہن میں کچھ خیالات ہوں گے, کچھ سوالات ہوں گے, اور اس حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے, کوشش کی گئی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ان میں کچھ وضاحت دی جائے اور ان میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں, اور جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور جن مشکلات کا اس وقت ہمیں سامنا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں, اور وہیں سے ہمیں ہدایت ہے, وہیں سے ہماری بخشش ہے, وہیں سے ہماری مغفرت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم ان تمام جو فتنے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ محمد عمران, مفتی آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.